لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں حرام لقمہ، پڑھتے ہیں نماز، کھاتے ہیں حرام لقمہ، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز، دوا کھاتے ہیں، لے لے کہ خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں۔ اس ربائی کی تشریح امجد اپنی اس ربائی میں اس بات کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر باقی نہیں رہا اور ہماری دعائیں مقبولیت کا درجہ نہیں پا رہی ہیں، کیونکہ حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات ایسی ہی ہوئی جیسے بغیر پرہیز کے دوا کھاتے ہیں جس سے مرض دور نہیں ہوتا۔ مرض کو دور کرنا ہے تو دوا کھانا ضروری ہے، اور جب دوا کھاتے ہیں تو چند چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، جب تک بس چلے کھلا لو کھا لو، جب تک بس چلے کھلا لو کھا لو، سائل کو کبھی نہ اپنے در سے ٹالو، ممکن ہے کسی روز ہما بھی پھنس جائے، ممکن ہے کسی روز ہما بھی پھنس جائے، ہر ایک طائر کو تم دانا ڈالو، جب تک بس چلے کھلا لو کھا لو، سائل کو کبھی نہ اپنے در سے ٹالو۔ امجد اپنی اس ربائی میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے پر زور دیتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو متاع عزیز عطا کرتا ہے اسے غنیمت جانو، اور زندگی کے اس عرصے حیات کو نیک کاموں اور خیر و خیرات میں مشغول کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ نیکیاں آپ کی آخرت میں جزا کا سامان بنے اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زبان پر گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی
کی زبان پر گفتگو تیری ہے۔ انیس اپنی ربائی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ذرے میں تیرا ظہور ہے، ہر طائر کی زبان تیری تعریف سے تر ہے، اور ہر جگہ اہل نظر کے لیے تیرے جلوے موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہر شے میں بس تو ہی تو ہے، یہی نہیں بلکہ ہر شے میں بس تو ہی تو ہے، اور یہ ساری کائنات تیرے جلووں سے پر ہے۔ اور آگے کہتے ہیں گلشن میں پھروں کے سیر صحرا دیکھوں، یا معدن وہ کوہ وہ دشت و دریا دیکھوں، ہر سو تیری قدرت کے ہے لاکھوں جلوے، ہر سو تیری قدرت کے ہے لاکھوں جلوے، حیران کے دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، گلشن میں پھروں کے سیر صحرا دیکھوں، یا معدن وہ کوہ وہ دشت و دریا دیکھوں۔ خدا کی قدرت سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، جیسے باغ جس میں ایک پھول دوسرے پھول سے الگ، اس کی بو بھی الگ، یا صحرا کے دور دور تک ریت پھیلی ہوئی، یا پھر زمین میں چھپے ہوئے معدن جہاں سے لوہا، چونا، کوئلہ وغیرہ نکلتا ہے۔ شاعر مجبور ہے کہ وہ کیا کیا دیکھے، اس کی دو آنکھیں حیرت زدہ ہیں، وہ کیا کیا دیکھے، کہاں دیکھے، آنکھوں کی بصارت بھی مجبور ہے۔